بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد سبحان اللہ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھے محمد وعلى محمد مل کے باواز بلند درود پڑھے محمد وعلى محمد 1442 ہجری کے عشرِ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج نویں مجلس میں شریک ہیں 12 صادقین کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو اپنی نویں منزل میں اور نتیجہ خیز منزل میں داخل ہو رہا ہے اور پروردگار عالم نے جو اشارے قرآن مجید میں کیے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں، وہ رک رک کر اور غور و فکر کر کے پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو انسان آیا ہے تو اس انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ تلاش حق رکھے، حق کی تلاش کرے اور حق کی طرف رہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حق سے بیزار ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں باطل کا طرفدار ہوں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کہتے ہیں کہ ہم حق والے ہیں، ہم حق والے ہیں، یعنی حق سب کو پسند ہے اور سب چاہتے ہیں کہ حق کو پسند کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل حق کہاں پر ہے اور اصل حق کا پتہ بتایا کس نے ہے۔ تو اب آسمان سے جتنی کتابیں اتری ہیں سب یقیناً ان کا اتارنے والا اللہ ہی ہے اور اللہ بھی سب سے بڑا حق ہے، اللہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس اللہ نے حق کی فہرست گنوا دی اور عالم اسلام کے 73 فرقوں نے وہ فہرست جوں کی توں محفوظ کی ہے۔ متفق علیہ راویوں نے لکھ دیا کہ حق کیا کیا ہے۔ کوئی فہرست قرآن نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست حدیث نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست آثار صحابہ نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست اسرائیلیات نے بیان کی ہے حق کی، کوئی فہرست حکایتوں نے، کوئی فہرست روایتوں نے، کوئی فہرست آیتوں نے، کوئی فہرست علم رجال والوں نے، کوئی فہرست راویوں نے، یعنی ایک طویل فہرست ہے حق کی اور حق چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اور اس وقت اور حق واضح ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم کسی مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور قبر میں اتارنے کے بعد
اس کے کاندھے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ. اور اس کے بعد ایک حق کی فہرست ہے جو اس مردے کو یاد دلائی جاتی ہے. گویا ہمارے جانے والا مردہ مردہ ہوتا نہیں، جانے والے کو حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے یہ قبر حق ہے. یہ قبر حق ہے، قبر میں سوال حق ہے، منکر نکیر کا آنا حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عرش حق ہے، کرسی حق ہے، لوح حق ہے. اب فہرست آگے بڑھتی جا رہی ہے. عرش بھی حق، کرسی بھی حق، لوح بھی حق، قلم بھی حق، قاب قوسین بھی حق، آسمان بھی حق، انبیاء بھی حق، شہداء بھی حق، رسول بھی حق، ملائکہ بھی حق، فرشتے بھی حق، سدرہ بھی حق، طوبہ بھی حق. اور ایک بار پیغمبر نے خود قرآن کی آیت پڑھ کر کہا وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ، رسول بھی حق ہے. تو خاتم النبیین بھی حق ہے. جب خاتم النبیین حق ہے تو 1,23,999 انبیاء بھی حق ہیں. آدم بھی حق ہے، نوح بھی حق ہے، ابراہیم بھی حق ہے، موسیٰ بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، یعقوب بھی حق ہے، یوسف بھی حق ہے، لوط بھی حق ہے، ہود بھی حق ہے، صالح بھی حق ہے، اسماعیل بھی حق ہے، اسحاق بھی حق ہے. جب یہ ساری فہرست حق کی پیغمبر نے گنوا دی تو اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتا ہے کہ حق کہاں کہاں ہے؟ حق ادھر ادھر ہے، جدھر جدھر علی ہے. کیا کہنے حق کی فہرست گنوائی اور کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. پیغمبر کی حدیث اور یہاں جتنی احادیث پڑھی جاتی ہیں اور میں پڑھتا ہوں سب متفق علیہ ہوتی ہیں. میرے برادران بزرگ نے بھی لکھی ہے اور میرے مسلک کے تمام علماء نے لکھی الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو میں نے پوری فہرست گنوائی ہے، اس پوری فہرست کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اگر آدم حق ہے تو علی کے ساتھ، 1,23,999 انبیاء کے ساتھ خود خاتم النبیین بھی حق. تو جدھر رسول ہو ادھر ہو جاؤ. الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اصحاب کرام کے مجمع میں پیغمبر نے یہ حدیث جو کی تو ارشاد فرمائی. اصحاب ہمتن گوش تھے، روئے رسول کی زیارت کر رہے تھے اور لب رسول سے احادیث سن رہے تھے. جیسے ہی پیغمبر نے کہا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، جب یہ کہہ چکے تو ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی موڑتا جائے.
تو جو ہے حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے جائیں. حدیث متفق علیہ ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے. جیسے قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے دور میں منسوخ ہوئی، اور بہت سی ہیں ایسی کہ جو آج تک زندہ و جاوید ہیں، اسی طرح کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں منسوخ نظر آئی ہو. یہ حدیث وہ نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو گئی ہو کہ ہاں ہم جا رہے ہیں اب حق کی فہرست ہم نے بند کر دی ہے، اب یہ حدیث ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. نہیں، کہہ دیا حق کو وہاں موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. تو اگر قیامت تک حق دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو علی کہاں مڑ رہا. قیامت تک، اس لیے کہ قیامت تک انسان کو حق کی ضرورت رہے گی. اس لیے کہ باطل حملہ آور ہر دور میں ہوا تو حق کی ضرورت رہے گی. تو ایسے ایک فرد کی ضرورت ہے کہ جو مجسم حق بن جائے، جو مجسم حق بن جائے. یعنی حق کو ادھر ادھر موڑتا جا جدھر جدھر علی مڑتے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید کی تعریف پوچھنی ہو تو جو تعریف علی بتائیں گے وہ حق ہے. تم نے سماعت فرمائے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیے، آج آخری تقریر ہے. جو تعریف توحید علی بتائیں گے، جو تعارف توحید علی بتائیں گے وہی حق ہوگا. جیسا رسول علی بتائیں گے، خدا کے لیے غور کریں، جو مقام رسالت علی بتائیں گے وہی مقام رسالت حق ہوگا. اور جو صداقت کا مقام علی بتائیں گے وہی صداقت کا مقام حق ہوگا. اب پیغمبر اپنے دور میں صادق، علی اپنے دور میں صادق. پیغمبر چلے گئے، اب جانے سے پہلے علی سے پوچھ لینا آپ کے بعد کون. حق کی ایک طویل فہرست. اور میں نے یہی کہہ دیا کہ جو مقام رسالت، جملہ میرا ذہن میں آیا تو میں اس پر رکنا چاہتا ہوں. جو مقام رسالت، جو علم مرتبہ رسالت علی بتائیں گے وہی حق مرتبہ رسالت ہوگا. اس سے نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر. کوئی مقام ذات رسالت کیا بتا سکتا تھا، کسی نے مقام دوش رسالت نہ بتایا. سلامت رہیں. کوئی مقام دوش رسالت نہ بتا سکا، کوئی دوش رسالت کی بلندی نہ بتا سکا، تو ذات رسالت کی بلندی کیا بتاتا. علی نے بتایا کہ یہ جسم ہے رسول کا. ابھی ذات کی بات نہیں ہو رہی، ابھی جسم کی بات ہو رہی ہے. جسم کتنا بلند ہے آؤ علی تمہیں بتاتا. ایسے نہیں میرا ساتھ دے. میں نے کہا کہ آخری تقریر ہے اور آپ آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتے جانا. اور علی نے کہا آپ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ بدن ہے رسالت کا، یہ ظاہری جسم تمہیں دکھائی دے رہا ہے. میں نے نور ذات رسالت کی ابھی بات ہی نہیں کی. علی کہہ رہے ہیں میں جسم رسالت کی بات کر رہا ہوں، بدن رسالت کی بات کر رہا ہوں، جو گوشت پوش سے بنا ہوا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ دوش رسالت کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. اور اللہ نے یہ انتظام کیا کہ علی بتائے کہ نبی کیا ہے. علی بتائے کہ نبی کیا ہے. اللہ نے انتظام کر دیا، اور ایسا انتظام کیا کہ تمام اصحاب ساتھ ہیں اور موقع ہے فتح مکہ کا. میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا. موقع ہے فتح مکہ کا اور گھر ہے خدا کا، اور خدا کے گھر پہ قبضہ ہے کچھ خود سے بنے ہوں کا. کچھ بتوں کا قبضہ ہے اللہ کے گھر پر. گھر کا مالک قبضہ چھوڑانے آ گیا. قبضہ چھوڑانے آ گئے گھر کے مالکان محمد اور علی، امت ساتھ. ہم خدا کے گھر میں انکروچرز کو نہیں رہنے دیں گے، ناجائز قابضین کو اللہ کے گھر میں نہیں رہنے دیں گے. ہمیں غصب پسند نہیں ہے اور نہ غاصب پسند ہے. جیتے رہیں، سلامت رہیں. تو سمجھ رہے میری بات. ہم ان غاصبوں کو اللہ کے گھر سے ہٹا کے دم لیں گے. یا علی بہت شکنی کرنا ہے، لبیک یا رسول اللہ. یا علی بہت شکن میں، آپ جھک جائیے میں بلند ہو جاؤں. علی جھکے، پیغمبر دوش علی پر بلند ہوئے. علی اٹھ نہ سکے. ایک بار پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی
یہ دوش رسالت و یہ وزن رسالت و نبوت ہے، یہ رسالت و نبوت کا وزن ہے، اسے اب میرے بعد کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ پیغمبر نے فتح مکہ میں کھل کر اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب اگر مگر کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب اگر مگر کا سوال ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی میرے بعد یہ وزن رسالت و نبوت کوئی نہیں اٹھائے گا، قیامت تک میری نبوت چلے گی، میں آخری نبی، ختم نبوت ہو رہی ہے مجھ پر، اس لیے یہ وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت علی کے دوش پر گوشت پوست بدن والا رسول بلند نہیں ہو رہا تھا، رسول بلند ہو رہا تھا، رسالت بلند ہو رہی تھی، نبوت بلند ہو رہی تھی۔ ایک بار کہا یا علی یہ وزن اب کوئی نہیں اٹھا سکتا، اب کیا کیا جائے یا رسول اللہ؟ کہا میں جھکوں آپ بلند ہو جائیے۔ کیا سن رہے آپ؟ میں جھکوں آپ بلند ہو جائیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اور میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں جھک جاؤں آپ بلند ہو جائیے۔ رسول جھکے، علی دوش رسالت پر بلند ہو گئے اور رسول آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے۔ تصور لاؤ اللہ کا گھر، اور وہ جو 13 رجب کو اسی گھر میں آیا تھا، اور جب آیا تھا تو محمد کی گود میں تھا اور آج محمد کے دوش پر ہے۔ رسول آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، علی پیغمبر کے دوش پر ہے، 63 برس کا رسول، 33 برس کا علی، 33 برس کا علی۔ رسول نے وزن اٹھایا اپنے جوان بھائی کا، جوان بھائی کا وزن اٹھایا، بت شکنی کا معاملہ ہے، مرحلہ ہے۔ رسول کھڑے ہو گئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ ایک بار علی دوش رسالت پر بلند، رسول نے ایسے علی کو دیکھا جیسے رسول دیکھے ویسے دیکھو علی کو۔ رسول نے علی کو دیکھا، محبوب خدا نے علی کو دیکھا اور ایک بار ایسے پوچھا یا علی کتنی بلندی پر ہو؟ سمجھ رہا میں کہاں تک لے کے آیا؟ میں نے کہا ابھی علی نے ذات رسالت نہیں، جسم رسالت کی بات کی ہے، بدن رسالت کی بات کی ہے۔ یا علی کتنی بلندی پر ہو؟ میرا جملہ یہاں پر ہے اور میں کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ اگر دنیا کا کوئی لمبے قد کا ہوتا تو اپنے حساب سے بتاتا کہ وہ 5 یا 6 فٹ بلند ہو، لیکن یہ علی بلند تھا۔ علی جو مکان کے اعتبار سے بھی بلند اور نام کے اعتبار سے بھی بلند، علی بلند تھے اور دوش رسالت پر بلند تھے۔ پوچھا یا علی کتنی بلندی پر ہو؟ خدا کی قسم قربان ہو جائے علی کے اس جملے پر جو علی نے شان رسالت میں کہا ہے۔ جملے محفوظ نہیں کرتے آپ، جب جملہ قیمتی آئے تو محفوظ کرو۔ قربان جاؤ علی کے اس جملے پر جو علی نے شان رسالت میں ایسا ابدی اور آفاقی جملہ کہہ دیا کہ اولین و آخرین میں کوئی نہ کہہ سکا۔ ایک بار جیسے ہی پوچھا یا علی کتنی بلندی پر ہو، اب علی نے بتایا قیامت تک آنے والی امت کو اور اپنے جیسا کہنے والوں کو علی نے آفاقی جملہ تحریر کروا دیا اور مقام ذات رسالت، مقام بدن رسالت، مقام جسم رسالت بتایا۔ یا علی کتنے بلند ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اتنا بلند کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے۔ توجہ ہے، میں 1-2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں اجازت ہے۔ مجھ سے انتظامیہ نے خصوصی گزارش کی ہے کہ ان کے جو جتنے بھی اخراجات ہیں ماہ محرم کے، ظاہر سی بات ہے کہ سب یہ ایک ایسا سفینہ ہے، ایک ایسی کشتی ہے کہ جسے سب کو مل کے کھینا ہے، سب کو مل کے چلانا۔ تو انتظامیہ کے افراد آپ کے درمیان ہیں اور جو بھی آپ حسب توفیق جلد از جلد
اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، مدد نہیں، یہ امداد نہیں ہے، یہ آپ اپنا حصہ ڈالیں عزاداری میں. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا حسین کو چاہتا ہے. آج خود دیکھو کہ تم کتنا حسین کو چاہتے ہو اور کتنا تم حسین کے نام پر انفاق کر سکتے ہو. جلد از جلد یہ معاملات طے ہو جائے. اور صلوات پڑھتے رہیں آپ. مل کے درود پڑھیں نا بابا سے بلند. محمد و آل محمد. مومنین، موجودہ عشرہ محرم کی آج آپ سے آخری اپیل ہے اور ہمارے محدود وسائل بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور جب بھی ہم نے عزاداری سید الشہداء کے لیے آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے، آپ نے دل کھول کر ہماری امداد کی ہے. اور اسی طرح مومنات میں بھی ہماری کارکنان ہیں، مومنات سے بھی میری گزارش ہوگی کہ عزاداری سید الشہداء کے فروغ کے لیے وہ ہم سے تعاون فرمائیں. اور اس عمل سے بھی آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ تمام تر جو انتظامات ہیں، تمام تر اخراجات ہیں، وہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تاکہ ہم چلنے ہیں. تو آج آخری اپیل ہے اس محرم کے حوالے سے، تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ آپ دل کھول کر ہماری امداد فرمائیں. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. آپ کے لفظوں کو سیکنڈ کر رہا ہوں، دعا کی کریں. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے. اور تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو تو حر بن جا. تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو تو حر بن جا. حصار کفر میں بیٹھا ہوا یوں سوچتا کیا ہے. ارے ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، پھر خدا تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. امام علی حق نعرہ حیدری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مل کے سب آواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بھی بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو ہے سب آگے میرے ساتھ. خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ کو چادر زہرہ کے سائے میں دے رہا ہوں. تو اب پروردگار کا رسول ہے اور اللہ کا ولی ہے. ولی کا گھر ہے، ولی کا کاندھا ہے، ولی کے قدم. اللہ اکبر. بھائی اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور مل کے بولو علی بھی ولی ہے. تو تین ولی ایک ساتھ. ایک ولی کے گھر سے قبضہ چھوڑانا ہے، دو ولی آ گئے. اب یہ سنت یاد رکھنا کہ جب بھی اللہ کے گھر پہ کسی ناجائز نے قبضہ کیا یا کرے گا، آنے والا فتح مکہ میں قبضہ چھڑا گیا، اب کوئی کرے گا تو آنے والا پھر آئے گا اور قبضہ چھڑائے گا.
توجہ فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں سب کے سب؟ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو اب علی ہے اور کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے۔ یہ علی ہے، کوئی غالی نہیں ہے۔ علی نے غلو نہیں کیا۔ خدا کی قسم، ولی 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 کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جاؤ پڑھو۔ مولانا اعظم جوناگڑھی نے لکھ دیا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ بہت سی انہوں نے پہچانیں لکھی ولی کی۔ ایک پہچان یہ لکھی کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اور ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں۔ ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور کہا ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ جب علی نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے، اتنا سچا ہے علی کہ علی نے کہا پہنچ جائے، ہاتھ پہنچ چکا تھا۔ ایک بار پیغمبر نے بھی اس سے بڑا جملہ کہہ دیا، اپنے بھائی کے لیے بڑا جملہ کہہ دیا، نہیں اپنے وسیع کے لیے بڑا جملہ کہہ دیا کہ کیوں نہ ہو یا علی آپ کار حق کر رہے ہیں، میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں۔ حق کا وزن دوش رسالت پر ہے، حق کا وزن دوش رسالت پر ہے۔ تو اب جب حق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ کوئی علی کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ ہم اس سیاسی پارٹی کے ممبرز ہیں۔ کنفیوژن دور کی جائے کہ اہل بیت کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی ملک پر قبضہ جمانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اہل بیت رسول کے گھر والوں کا نام ہے، رسول کے بچوں کا نام ہے۔ رسول وہ جو اللہ کا محبوب ہے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، جب میں کہوں اللہ کا محبوب تو پہلے یہ جانو کہ اللہ کون ہے۔ پہلے اس پر غور کرو کہ اللہ کون ہے۔ آسانی سے سن لیتی ہے امت مسلمہ یہ جملہ، اللہ کا محبوب، ایسے جیسے تمہارا خدا نخواستہ نعوذ باللہ تمہارا محبوب، نہیں، اللہ کا محبوب۔ اللہ ہر کسی کو محبوب نہیں کہتا۔ کیا کہنے؟ ابراہیم کو بھی دوست کہا، محبوب نہیں کہا۔ ایک کو محبوب کہا، ایک کو محبوب کہا۔ محبوب وہ جس سے دل سے محبت ہو جائے۔ کیا کہنے؟ یا اللہ تیرا تو دل ہی نہیں ہے، پھر کس کے دل سے محبت کر رہا ہے؟ محبوب، اللہ کا محبوب۔ ضروری یہ ہے ہر سال میں پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کو سمجھو، الوہیت سمجھو، توحید سمجھو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کی بلندی تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا ہے۔ رسول کیا ہے؟ رسول کوئی معمولی رسول نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب۔ وہ اللہ جو ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کا رازق ہے، ہر کسی کا خالق ہے، ہر کسی کا مالک ہے، ہر کسی پر رحم کرتا ہے، کیا کہنے؟ واہ 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 اور عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، حساب لینے میں جلدی نہیں کرتا، موقع دیتا ہے۔ آ جاؤ سدھر جاؤ، آ جاؤ سدھر جاؤ، آ جاؤ سدھر جاؤ۔ 1400 برس سے موقع دیا ہوا ہے۔ کیا کہنے؟ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے واپس آ جاؤ۔ 18 ذی الحج کو ادھر ادھر ہو گئے تھے، واپس آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ اللہ، اور اللہ کا محبوب ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا نام ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے صادق کا نام ہے۔ اور اسی لیے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیوں ہو جاؤ صادقین کے ساتھ؟ کبھی قرآن سے پوچھا؟ قرآن سے پوچھا؟ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنا تو چھوڑ نہیں سکتے، جھوٹ بولنا تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے اس بات پہ زور نہیں دیا، بار بار کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، قول زور نہ کہنا، غلط بات نہ کہنا، غلط بات نہ کہنا۔ لیکن ہمیں پتا ہے کہ تم کہیں چھپ کر بھی جھوٹ بول سکتے ہو، تم کہیں پوشیدہ ہو کر جھوٹ بول سکتے ہو، تم منہ پر بھی جھوٹ بولتے ہو،
ہمیں پتا ہے کہ تمہاری جھوٹ کی عادت چھوٹے گی نہیں، اس لیے ہم نے تم سے کہہ دیا جھوٹ تو چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو بہت سی بلاؤں سے امان میں رہو گے۔ جھوٹ سب سے بڑی بلا، اور اس جھوٹ نے آج اسلام کو اس مقام پر کہ 73 فرقے بن گئے، 73 فرقے بن گئے۔ تو کہا صادق ہے رسول، اللہ کا بنایا ہوا صادق، جنہیں مکے کے کافروں نے صادق مانا۔ تو جب مکے کے کافروں نے صادق مانا تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے کافر رسول کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر، رسول کی سیرت کو دیکھ کر، رسول کے حسن کردار کو دیکھ کر، رسول کے اخلاق کو دیکھ کر، رسول کے لطیف لہجے کو دیکھ کر، رسول کی لطافت کو دیکھ کر 23 برس میں لا الہ الا اللہ کہنے لگ گئے۔ 23 برس میں سب لا الہ الا اللہ کہنے لگ گئے۔ کیوں؟ سب کو یقین آ گیا یہ سچا رسول ہے، یہ صدق والا ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا صادق ہے، جسے اللہ صادق کہہ دے۔ تو یہ صداقت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں۔ رسول قرآن کا محافظ بھی ہے اور خود قرآن بھی ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، میں اس طرح سے سنا۔ رسول خود قرآن کا محافظ بھی ہے اور خود قرآن بھی ہے۔ انسان کے قلب ہی میں تو انسان ہوتا ہے، اور رسول کے قلب پر پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ تو رسول کا قلب مستقر ہے علم قرآن کا، مسکن ہے علم قرآن کا۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول کے قلب میں ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک علم خدا، علم خدا قرآن، اور قرآن قلب رسول میں۔ تو اب جتنی حفاظت قلب رسول قرآن کی کرے گا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اب صداقت کا سلسلہ 12 صادقین ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نسلاً بعد نسل بڑھتا چلا گیا۔ اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے؟ قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی، اہم ترین آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ اکبر۔ اے میرے حبیب، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، پہلے اس جملے کی فورس کو سمجھو۔ اے میرے حبیب، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ بات ہو رہی ہے جو مومن ہو چکے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ چکے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک، اور قسم بھی ایسی جلالی کھائی، نہیں نہیں، اور آپ کے رب کی قسم نہیں، یہ طرح سلامت جیسے آپ سن رہے، فلا وربک نہیں، آپ کے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے اختلافات کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں۔ جس نے میرا ساتھ دیا اس کو میں سلام کر رہا ہوں، جو اب تک ساتھ نہیں دے پا رہا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اتنی اہم ترین آیت آپ کے حوالے کی، اور نتیجہ دے رہا ہوں 12 صادقین۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، جب تک اپنے اختلافات کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں۔ تو ایمان تو آج تک ہے نا بھائی، مسلمان آج بھی ہے۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھا ہے، سب سے سوال، اور سب کے پاس جواب موجود ہے۔ رسول 11 ہجری 28 سفر کو اس دنیا سے گئے، 28 سفر کہ 1 سیکنڈ پہلے جب رسول اس دنیا سے گئے، اس سے 1 سیکنڈ پہلے سے، اور جب سے رسول نے رسالت شروع کی 23 برس، کیا امت میں کوئی اختلاف ہوا؟ کیا کہنے؟ صحیح ہو تو بولو نا بھائی۔ کیا رسول کے دور میں کوئی فرقہ بنا؟ نہیں۔ کیا صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا؟ نہیں۔ کیا کوئی مسلک بنا؟ نہیں۔ کیا کوئی مشرب بنا؟ نہیں۔ کیا کوئی فرقہ بنا؟ نہیں۔ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ رسول ہے تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ جو رسول کہے گا وہی حق ہوگا، وہی امر خدا ہوگا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے
کہ اپنے جھگڑوں میں یہ جب تک آپ سے فیصلہ نہ لے لے، جب تک اپنے اختلافات میں یہ آپ سے فیصلہ نہ لے لیں، انہیں مومن نہ کہیے گا۔ تو رسول اللہ کے دور میں تو کوئی جھگڑا نہیں، پھر یہ بات کس دور کی ہو رہی ہے؟ سلامت رہے۔ پھر یہ بات کس دور کی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے سمجھیں، عالم اسلام اس آیت کو سمجھیں، اس کا مطلب ہے آیت قیامت تک کا احاطہ کر رہی ہے۔ جملہ بڑا تھا، آپ نے پھر خاموشی سے سنا۔ یہ آیت قیامت تک کا احاطہ کر رہی ہے، یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دور رسول میں رسول سے فیصلہ لو، ختم کر دو کیا بات؟ آپ تو بڑے حساس سماعتوں کے مالک ہیں، آپ تو میری ایک ایک ذرا سی بات سمجھنے کے قائل بھی ہیں اور لائق بھی ہیں۔ پھر آج آپ سمجھے میری بات کو، یہ آیت قیامت تک جا رہی ہے، قیامت تک جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک جب بھی ان میں کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، کوئی اختلاف رائے بھی ہو جائے، تو اے نبی یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ سے فیصلہ نہ لے لیں۔ کیا کہنے آج 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، 73 فرقے ہو گئے، اور میں حدیث دوسری تقریر میں پیش کر چکا۔ دوسری تقریر سننا، میں نے تمام اہل سنت والوں سے یہ روایت پیش کی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یاد ہوگا سب کو۔ تو آج 73 افکار ہیں، 73 جھگڑے، اور اللہ کہہ رہا ہے اختلاف تو ہوگا، اور اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ جب بھی اختلاف ہو رسول سے فیصلہ لینا۔ کیا کہنے حضور، کیا کہنے؟ جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہیں بنائیں گے یہ مومن نہیں ہوں گے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے میرے ساتھ ہیں سب؟ جب تک اپنے اختلافات میں یہ آپ کو حکم نہیں بنائیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب قیامت تک یہ آیت جا رہی ہے، اور اللہ آیت کے ذریعے کہہ رہا ہے جب بھی آپس میں اختلاف رکھنا، رسول کی طرف متوجہ ہونا، رسول سے فیصلہ لینا، رسول سے فیصلہ لینا۔ سیدھی سی بات کرنے جا رہا ہوں، کوئی کٹ حجت، کوئی کچ بحث، کوئی ضدی، کوئی احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، رسول تو چلے گئے اور ہم جاتے ہیں مسجد نبوی، گنبد خضرا کے نیچے قبر بنی ہوئی، اس میں رسول آرام فرما رہے ہیں۔ رسول سے کیسے ملاقات کی جائے، کیسے ان کو قاضی بنایا جائے، کیسے ان کو جج بنایا جائے، کیسے ان کو منصب بنایا جائے، ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ میں سادی سی بات کروں گا کہ کیا اللہ کو یہ نہیں پتا تھا، پیچھے والے میرے ساتھ، کیا اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول ایک دن قبر میں پوشیدہ ہو جائیں گے؟ تو جب معلوم تھا تو کیوں کہا کہ رسول سے فیصلہ لینا؟ لاجیکل بات کر رہا ہوں، لاجیکل بات پہ ساتھ دیا کرو، منطقی بات پہ ساتھ دیا کرو۔ لاجک وہ ہوتی ہے جس کے لیے کسی ریفرنس کی، کسی حوالے کی، کسی استدلال کی ضرورت نہ پڑے اور کامن سینس سمجھا دے۔ کیا اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول چلے جائیں گے اور میرے پاس آ جائیں گے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا اے رسول جب تک تم ہو تب تک تم فیصلہ کرنا، اب تم آ رہے ہو ان سے کہہ دینا آیت قرآن سے ہٹا دی جائے۔ سورہ نساء کی 65ویں آیت آج تک قرآن میں رکھی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ آج بھی رسول سے فیصلہ لینا ہے، اور اگر رسول سے فیصلہ نہیں لوگے تو تمہارے درمیان ایمان نہیں۔ تو رسول چلے گئے اور جانا تھا رسول اللہ کو، لیکن آیت اللہ نے رکھی اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ رسول چلا جائے گا، تو پھر آیت کیوں رکھی؟ تو اب اللہ ہی انتظام کرے گا۔ تو جا پڑھو، تمام عالم اسلام کی کتابوں نے متفق علیہ یہ جملہ لکھا، اور اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ تمام عالم اسلام کی کتابوں نے یہ جملہ متفق علیہ لکھا کہ پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وصال سے چند دن پہلے اور ایک طویل خطبہ دیا، اور خطبے کا اختتام اس لفظ پر کیا کہ اے لوگوں، اپنے بعد اگر کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا چھوڑ کر جا رہا ہو اس کا نام ہے علی۔ کیا کہنے لی والا
پہنچ گئی بات؟ سب تک پہنچ رہی ہے بات؟ رسول کی حدیث جا کے پڑھ لیجئے گا کہ ہر جگہ لکھا ہے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین حکم، بہترین قاضی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ علی ہے۔ کیسے میں عرض کروں؟ جائیے پڑھیے، شواہد النبوہ میں لکھا ہوا ہے، مدارج النبوہ میں لکھا ہوا ہے، اور جہاں جہاں علماء اہل سنت سے کم و بیش سب نے، ایوریج کم و بیش سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کھجوروں کا طبق پیغمبر کے پاس لے کے آیا اور پیغمبر کے پاس نظر آ گئی کھجوروں کی۔ ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ ہمیں بھی عطا ہو، کچھ کھجوروں میں سے ہمیں بھی عطا ہو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا رسول، سلام ہو اس پر۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا ہو۔ رسول اللہ مسکرا دیے، رسول نے ایک مٹھی کھجوروں کے طبق میں ڈالی اور ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دی۔ ابو ہریرہ دامن کو سمیٹ کے آئے اور اس صفہ پہ بیٹھ گئے، اس چبوترے پہ جو اصحاب صفہ کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں بیٹھ گئے اور کھجوریں بکھرائی تو 18 کھجوریں تھی، 18 کھجوریں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھانا شروع کیا۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہوا کہ علی کے پاس بھی کھجوریں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ علی کے پاس گئے اور جا کے کہتے یا علی ہمیں کچھ عطا ہو۔ علی نے ویسے ہی طبق میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کھجور نکالی، حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالی۔ اب واپس آئے گی نا 18۔ حیران ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحاب کا احترام اس لیے کرتے کہ اصحاب نے بڑے بڑے قضیے فیصل کیے ہیں۔ حیران ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کیا حیرانی ہے ابو ہریرہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کھجوریں دی 18، علی نے کھجوریں دی 18، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابو ہریرہ تمہیں پتہ نہیں ہے علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ پہنچ رہی ہے گفتگو؟ میرے پیچھے تمام دوست بیٹھے، سب تک پہنچ رہی ہے؟ کہا میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ تو رسول اپنے بعد اپنے جیسا عادل چھوڑ کے گئے، یہ اپنے لیے نہیں، میرے اور تمہارے لیے۔ ابھی بات ہوتی ہے تو چپ کے ہو جاتے ہیں۔ بھائی علی کو رسول نے امت کی محبت میں چھوڑا ہے، اس لیے کہ رسول امت سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت۔ خدا نے کہا ہے کہ یہ حریص ہے تمہاری بخشش کا، اس کو حرص ہے تمہاری بخشش کی۔ اللہ اکبر، مجھے رونا آ رہا ہے جملے میں، خدا کی قسم۔ اللہ نے یہ قرآن میں لکھا حریص علیکم، یہ حریص ہے تمہاری بخشش کے لیے، یہ حرص کرتا ہے کہ میری امت بخش دی جائے۔ رسول مصطفیٰ تو اپنے بعد امت کی محبت میں علی کو اپنی روحانی خلافت دے کے گئے کہ تم میرے دور میں مجھ سے محبت کرتے ہوئے اصحاب اور میرے بغیر جی نہیں سکتے، تو کتنا اصحاب کا خیال ہے رسول اللہ کو۔ کہا جاؤ اپنے بعد اپنے جیسا ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیتے رہو۔ صداقت کا سلسلہ، حفظ قرآن کا سلسلہ، توحید کا سلسلہ صادقوں تک منتقل ہوتا رہا، اور جب بھی قرآن پر کوئی حرف آیا ہے اسی گھر سے کوئی صادق اٹھا ہے اور حفاظت کی ہے۔ توجہ، جب بھی قرآن پر اعتراض ہوا ہے اسی گھر سے صادق اٹھا ہے اور حفاظت کی ہے۔ دور ہے 11ویں صادق کا، امام حسن عسکری علیہ السلام بلند آواز صلوات پڑھیں۔ جانتے ہو نا کہ کس کا بابا ہے؟ تو اب بلند ترین آواز سے درود پڑھو محمد و آل محمد۔ دور ہے عسکری کا دور ہے، اور ایسے میں کہیں سے آواز اٹھی کہ ایک بڑا کوئی خود ساختہ عالم پیدا ہوا ہے جس نے تناقض قرآن پر کتاب لکھی، اسحاق کندی اس کا نام، اور اس نے کتاب لکھی کہ قرآن میں نعوذ باللہ نقائص، عبارت کی غلطیاں ہیں، اور کہیں کوئی بات کہی گئی، کہیں کوئی بات کہی گئی، اس لیے کہیں کہیں کانٹرڈکشن بھی ہے، اور پوری کتاب لکھ دی اس نے۔ توجہ، پوری کتاب لکھ دی اس نے۔ واقعہ مشہور ہے تاریخ اسلام کا کہ اسحاق کندی نے 11ویں دور میں سامرہ، اور کس کے خلافت ہے آپ جانتے ہیں، کتاب لکھ دی پوری تناقض قرآن، قرآن کے نقائص، نعوذ باللہ من ذالک،
وہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص دکھا دو، اس پر ایک مسلمان نے کتاب لکھی. کیا کہنے. تاریخ اسلام کی یہ گوشے کے عالم اسلام کے سامنے نہیں ہے کہ ایسا بھی وقت گزرا ہے تاریخ اسلام میں اور بادشاہوں کے سامنے گزرا ہے. کتاب لکھ دی گئی اور کہیں کہیں سے گوشے، یہ کانٹرڈکشن، یہ تضاد، یہ کانٹرڈکشن، یہ تضاد، فلانی جگہ یہ کہا، اب یہ کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے، وہ لغت کی غلطی، وہ ادب کی غلطی، یہ سب اس نے پوری نعوذ باللہ کتاب لکھ دی. کتاب عام ہو رہی تھی، لوگوں تک اس کے حوالے پہنچ رہے تھے، بادشاہ تک بھی پہنچا. کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، نہ کہیں اسے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، نہ کہیں اسے سزا دی جا رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ اسحاق کندی نے اگر کوئی فضیلت علی کے لیے کتاب لکھی ہوتی تو شاید کوڑے بھی مارے جاتے، شاید سزا بھی دی جاتی. یہ امت کی ٹریجڈی ہے، یہ عالمیہ ہے امت کا، کوئی جواب نہیں. آخرکار جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو لوگ منقلب ہونا شروع ہوئے. تب بادشاہ کو ہوش آیا. ہوش اس لیے نہیں آیا کہ حفاظت قرآن کرنا تھی، ہوش اس لیے آیا کہ کہیں لوگ دین سے بے بلد نہ بلد نہ ہو جائیں، دین سے پلٹ نہ جائیں. اور اگر یہ دین سے پلٹ گئے تو میں حکومت کس پہ کروں گا؟ تو میں حکومت کس پہ کروں گا؟ کہا بھائی جواب چاہیے، جواب چاہیے، جواب چاہیے. ایک ہی جواب دے سکتا ہے جو خود بھی قرآن ہے، محافظ قرآن. خود بھی قرآن، محافظ قرآن. ایسے میں فرزند رسول کو بلایا گیا، 11ویں صادق کو بلایا گیا کہ یہ معاملہ ہے. بات پہنچ گئی میرے 11ویں امام تک. گزر رہے تھے کہیں سے، اسحاق کندی کا شاگرد بھی گزر رہا تھا. امام نے کہا اسحاق کا شاگرد ہے؟ کہا جی. قریب آ جا. آ گیا. کہا کہ اس کی بزم میں بیٹھ سی، اور کبھی تو نے یہ کتاب پڑھی ہے جو اس نے تناقض قرآن پر لکھی؟ کہاں. کہا کبھی بحث نہیں کی؟ کہا ہم سے بڑا عالم و فاضل ہے، ہمارا استاد ہے، ہم کیسے بحث کریں؟ کہا اچھا کیا ایک سوال کر سکتا ہے اس سے؟ انہوں نے کہا ہاں سوال تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شاگرد ہیں اور شاگرد کا کام ہی سوال کرنا. کہا جا کے بس میں بیٹھنا اور ایک سوال میری طرف سے کرنا اور اس سے پوچھنا استاد یہ جو تم نے قرآن کے نقائص پر گفتگو کی ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر القا ہوا ہے، جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے، تو ایسا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اور اگر وہ کہے، جملہ آپ کے حوالے، اور اگر وہ کہے کہ اپنی طرف سے، تو پوچھنا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ قرآن اپنی طرف سے سمجھے؟ اور اگر وہ کہے کہ اللہ کی طرف سے، تو کہنا آپ پر کون سا فرشتہ نازل ہوا جس نے یہ بتایا؟ یہ سلامت رہے. آپ پر کون سا فرشتہ نازل ہوا جس نے یہ سب کچھ بتایا؟ جی بہتر. چلا گیا، بیٹھا استاد کی بزم میں بیٹھا. استاد تنہا ہوا، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا بولو. دونوں اعتراض اور اس کا جواب اسحاق کندی کو سنائے. شاگرد نے گردن جھکا کے. جیسے ہی دونوں باتیں اسحاق نے سنی، بے اختیار کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ بتا یہ بات تیرے ذہن میں آئی ہے یا کسی نے کہا ہے؟ یہ بات تیرے ذہن میں آئی ہے یا کسی نے کہا ہے؟ اس نے کہا میرے ذہن میں آئی ہے. کہا بالکل غلط. ارے جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی وہ شاگرد کے ذہن میں کیا آئے گی؟ جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہ آ سکی شاگرد کے ذہن میں کیا آئے گی؟ بتا کس نے کہا ہے؟ کہا وہی ایک جو رسول کا 11واں وارث ہے. ایک بار اٹھا، پوری کتاب کو چاک کر کے دریا میں پھینکا. پوری فکر کو چاک کر دیا، پوری فکر کو دریا بوٹ کر دیا. تو اب کوئی نہ کوئی صادق ہر دور میں ہے کہ نہیں کہ جب بھی قرآن پہ حرف آئے تو کوئی صادق سامنے آ جائے. تو یہ صداقت کا سلسلہ میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کامل ہو رہا ہے، گوشے بہت سے ہیں. صداقت کا سلسلہ آدم سے ہے. آدم بھی صادق، نوح بھی صادق، ابراہیم بھی صادق، موسیٰ بھی صادق، عیسیٰ بھی صادق، اسحاق بھی صادق، اسماعیل بھی صادق، یعقوب بھی صادق، یوسف بھی صادق، شمعون بھی صادق، یوشع بھی صادق، لوط بھی صادق، ہود بھی صادق، صالح بھی صادق. سارے نبی صادق ہیں. ہر نبی کی ذات میں صداقت ایسے گھلی ہوئی ہے جیسے خون گھلا ہوا ہوتا ہے. تو اب پیغمبر نے ایک بار رسول نے
असहाब की भरी हुई बज़्म में तमाम असहाब को देखा, जिक्र अंबिया हुआ। मेरा दिल कहता है कि असहाब के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, ये फजीलत है आदम की, ये फजीलत है नूह की, तवज्जो, ये फजीलत है इब्राहिम की, ये फजीलत है मूसा और ईसा की। काश हम भी उस दौर में होते तो आदम को देखते, नूह को देखते, इब्राहिम को देखते, मूसा को देखते, ईसा को देखते, यूशा को देखते, याकूब को देखते, यूसुफ को देखते, शमून को देखते। असहाब के दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई यकीनन। एक बार जैसे ही रसूल ने असहाब के दिल की ख्वाहिश को जाना तो फौरन का परेशान ना हो। जो आदम को देखना चाहे, जो नूह को देखना चाहे, जो इब्राहिम को देखना चाहे, जो मूसा को देखना चाहे, जो ईसा को देखना चाहे, उसे चाहिए कि अली के चेहरे को देखे। उसे चाहिए कि अली के चेहरे को देखे, उसे चाहिए कि अली के चेहरे को देखे। तो क्या आज ये ख्वाहिश नहीं है लोगों को कि आदम को देखें, नूह को देखें? जैसे चाहो सुनो, तुमने हक अदा किया है और मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, लेकिन क्या ही अच्छा है कि मेरा साथ देते जाना, इसलिए कि आखिरी गोशा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। क्या आज भी ख्वाहिश नहीं है? क्या कयामत तक ख्वाहिश नहीं होगी कि आदम को देखे, नूह को देखे, इब्राहिम को देखे, मूसा को देखे, ईसा को देखे, शमून को देखे, यूशा को देखे, यूसुफ को देखे, याकूब को देखे, लूत को देखे, सालेह को देखे, हूद को देखे, इसहाक को देखे, इस्माइल को देखे। आज भी और कयामत तक ख्वाहिश होगी ना, तो सबके दिल में ख्वाहिश है और अल्लाह को मालूम है कि ये ख्वाहिश दिल में रखते हैं। एक बार अल्लाह ने कहा और इस अल्लाह के 11वें सादिक ने कहा और हर सादिक ने इस बात को दोहराया कि एक बार बामे काबा से आवाज आएगी, आखिरी सादिक आ गया, आखिरी सादिक आ गया। कैसे सुन रहे हो? ऐसे सुनोगे जब आखिरी आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुनकलिब हो जाओ। आखिरी सादिक की बात आ रही है, फिर चुप हो गए। आखिरी सादिक की बात आ रही है। बामे काबा से आवाज आएगी, जवारे काबा से आवाज आएगी, आ गया जो रसूल जैसा है, आ गया जिसका नाम रसूल जैसा नाम है। आवाज दे रहा होगा और आवाज देगा जिब्राइल। कैसे सुन रहे हैं आप? किस तरह सुन रहे हैं आप? मुझे ऐसे ना देखो, इस तरह जो लोग देख रहे हैं, मुझे मुस्कुरा के देखो, इसलिए कि आखिरी बारिश आ रहा है, बारिश जमाना आ रहा है। आ गया वो कि जिसका नाम मोहम्मद करा, जिसकी जुल्फे मोहम्मद की जुल्फे, जिसका माथा मोहम्मद का माथा, जिसके रुखसार मोहम्मद के रुखसार, जिसकी दाढ़ी मोहम्मद की दाढ़ी, जिसका सीना मोहम्मद का सीना, जिसका कल्ब मोहम्मद का कल्ब, जिसके हाथ मोहम्मद के हाथ। हाथ उठे रहे, मेरे इमाम ज़माना का तज़किरा है। अगर तुमने जरा सी भी कोताही की मिंबर छोड़ दूंगा, जैसे सुनना जैसे हक है, सब बोलो साहब। आ गया मोहम्मद मुस्तफा की शबी, आ गया इस दौर का अली, आ गया इस दौर का हुसैन, आ गया। अब मेरा मौला कहता है, मेरा 11वां इमाम कहता है कि जैसे ही ज़हूर होगा आखिरी सादिक का, काबे की तरफ पुश्त होगी। मौला का तज़किरा, मेरे इमाम ज़माना का तज़किरा, काबे की तरफ पुश्त होगी। किसी को इजाजत नहीं है कि काबे की तरफ पुश्त करे, किबले की तरफ पुश्त कर सकता है। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदरी। जियो सलामत रहो। कैसे सुन रहे? ये मैंने कैसे सुनने का है, पीछे आखिरी आदमी तक। हमारे ज़माने का तज़किरा है, कोई मामूली तज़किरा नहीं है। लरस जाओ, थिरक जाओ, रश के आलम में आ जाओ। आज आखिरी मेहदी काबे में नहीं, लग रहा है 13 रजब को अली काबे में आ गया। खुश हो जाओ, आ गया वारिस ज़माना, आ गया हाफिज कुरान, आ गया मुहाफिज कुरान, आ गया खुद कुरान। पुष्ट होगी काबे की तरफ, पुष्ट होगी किबले की तरफ और निगाह होगी इंसानों की तरफ। एक जब में गफीर होगा, आवाज आएगी, आ गया आने वाला, पहुंचो। क्या सुन रहे हो? ऐसे जाओगे, ऐसे सुनोगे, आ गया आने वाला। हर शख्स आवाज सुनेगा कि ज़हूर हो गया। हर शख्स से मुराद कि जो सुनने की सलाहियत नहीं भी रखता वह भी सुनेगा। जब पहरा होगा वह भी सुनेगा। आ गया आने वाला, पहुंचो काबे की तरफ, पहुंचो काबे की तरफ। पहुंचेंगे, चाहने वाले पहुंचेंगे, हाथों में अलम उठाए हुए पहुंचेंगे।
जोश के नारे लगाते हुए पहुंचेंगे और एक कदम घर से बाहर होगा, दूसरा कदम काबे में होगा। एक कदम घर से बाहर, दूसरा काबे में। तय्युलर्स हो जाएगा, तय्युलर्स हो जाएगा। और ऐसे में पहुंचेंगे जब में गफीर होगा, खराब इंसान होगा और अल्लाह का आखिरी नुमाइंदा होगा, अल्लाह का आखिरी नुमाइंदा होगा। और उसी शान से बोलेगा जिस शान से शबे मेराज कोई बोला, उसी लहजे में बोलेगा जिस लहजे में शबे मेराज कोई बोला। और पुष्प क़िबला और निगाह अवामुन्नास सबको मुखातिब करेंगे। और एक बार आवाज आएगी, तवज्जो, खत्म हो रही गुफ्तगू। एक बार आने वाला कहेगा, ऐ लोगों जो आदम को, शीश को, नूह को, शाम को, इब्राहिम को, इस्माइल को, मूसा को, यूशा को, ईसा को, शमौन को देखना चाहे वो मुझे देखे। सुनो ना, सुनो सुनो, आने वाला आ रहा है, कह रहा है मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा व शीश फहादा अना आदमुन व शीशुन। जो चाहता है कि आदम को शीश को देखे, वो आदम और शीश मैं ही हूं। ये नहीं कहा मुझे देखेगा, वो आदम भी मैं, शीश भी मैं। जो चाहता है कि इब्राहिम और इस्माइल को देखे, वो इब्राहिम और इस्माइल मैं हूं। जो चाहता है कि मूसा और यूशा को देखे, वो मूसा और यूशा मैं हूं। जो चाहता है कि ईसा और शमून को देखे, वो ईसा और शमून मैं हूं। यही खत्म ना हुई, कहा जो चाहता है कि मोहम्मद को और अली को देखे, मोहम्मद भी मैं, अली भी मैं। बात यही खत्म नहीं हुई, कहा जो चाहता है मोहम्मद को और अली को देखे, वो मुझे देखे, मैं ही मोहम्मद, मैं ही अली। और एक बार हम का मुखातिब करके कहा जो चाहता है हसन और हुसैन को देखे, मैं ही हसन, मैं ही हुसैन। अनल हसन वल हुसैन, मैं ही वो हसन, मैं ही वो हुसैन। बता रहा है आने वाला कि आदम से लेके और 11वें तक की शबी आ गया, आज भी मौजूद, इस वक्त भी मौजूद। छोड़ दो क्या मेंबर, ऐसे भी यकीनी के आलम में सुनते हो, इस वक्त भी मौजूद। मुझे देख रहे हैं, मेरा वक्त का इमाम मौजूद है यहाँ, तुम सबको देख रहा है मेरे वक्त का इमाम। इसलिए कि ऐनुल्लाहि नाज़िरतु फिल अर्ज़ है, ज़मीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख है। तो अल्लाह का इंतजाम है, ये शक न करना कुरान पर, ये अल्लाह का इंतजाम है। कि तुम कभी ये समझो कि मोहम्मद तो चले गए और कब्र में पोशीदा हो गए, अब किससे फैसला ले? कोई नजर तो आना चाहिए। तो अब जब नजर नहीं आ रहा तो फैसले ना ले। अरे अल्लाह मौजूद है, नजर नहीं आ रहा, तो क्या अल्लाह से फैसले ना लोगे? तो कहा हमने ऐसा इंतजाम कर दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया। अगर इस वक्त सिर्फ फर्ज करो, प्रोबेबिलिटी है, एक मुफव्विज़ा है, एक मफरूजा है, एक सिर्फ सोचो कि अगर इस वक्त रसूल होते और मदीने में होते, बेयकीनों की बात कर रहा हूं, मदीने में होते, कोई फैसला कराना होता, कोई झगड़ा होता, कोई कजिया होता, तो यहां से फ्लाई करके मदीने जाना होता। या रसूलुल्लाह फैसला कर दीजिए, जाते कि नहीं जाते, छोड़ दो सबको। यहां कोई शहर में कोई खुदा ना खासा झगड़ा होता है तो जो जज है ना हाई कोर्ट का, वो तुम्हारे घर नहीं आता, तुम्हें जाना होता है। जाते हो ना अदालत में, लेकिन सबसे बड़ी अदालत का नाम है मुस्तफा। तो अगर मुस्तफा का ये दौर होता और इस वक्त वो हमें नजर आ रहे होते तो मदीने में उनका दारो खिलाफा, और कभी भी उम्मत में कोई झगड़ा होता तो यहां से जाते, कैसे भी सफर करके जाते, मदीने पहुंचते, या रसूलुल्लाह फैसला करवा दीजिए। तो इसका मतलब है कि बेयकीन कहते रसूल मदीने में है, फैसलाबाद में नहीं। बेयकीना इसलिए गए रसूल के पास कि ये यकीन है कि रसूल मदीने में है, फैसलाबाद में नहीं। रसूल मदीने में, कराची में नहीं, इसलिए जा रहे।
اس لیے جا رہے ہیں. تو اب مسئلہ ہی حل کر دیا, مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ایسا رسول کا نمائندہ چھوڑوں گا اور اسے ایسی غیبت دوں گا کہ جہاں بلاؤ گے فیصلہ کرنے آ جائے گا. کون ان جملوں کا قدردان ہے بھائی؟ بلا جہاں پر بلاؤ گے آئیں گے فیصلہ کرنے, آئیں گے مدد کرنے, آئیں گے تمہارے استغاثے پر. اور استغاثے کا سب سے بڑا جو نعرہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے ہائے حسین. ہائے 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 اس ہائے لیے کہ مصلی پر ابھی بھی رو رہا ہے میرا مولا. ہائے حسین, ہائے حسین, آواز آئے گی, آ جاؤ آنے والوں آ جاؤ. آ گیا ہائے وارث زمانہ, آ گیا رسول کا صادق. سلامتی ہو حضور, سلامتی. شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جابی نے جملے لکھے, ہائے اور جو جملے انہوں نے لکھے ہیں وہ حیران کن ہے, حیران کن. کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 برس, راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا امام حسن عسکری اسلام کے دربار میں, تو میں نے ان سے پوچھا, امام اہل سنت لکھ رہے عبد الرحمن جامی, ضروری ہے یہ بات کرنا. میں نے ان سے پوچھا آپ کے بعد کون ہے, آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہے؟ کہ یہ حجرے کا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹا, 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. کہ یہ ہے تمہارا وارث زمانہ, یہ ہے, اور اللہ اسے اپنی غیبت عطا کرے گا. ملا عبد الرحمن جامی نے لکھا, امام اہل سنت نے لکھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہائے کہا کہ یہ غائب ہو جائیں گے عرصے کے لیے اور پھر ظہور کریں گے. تو علماء اہل سنت میں بھی 2 طبقات ہیں, سب مہدی کے قائل, سب تمام اہل تشیع اہل تسنن سب قائل ہیں. صرف 2 طبقات ہیں, ایک کہتا ہے پیدا ہو گئے, ایک کہتا ہے پیدا ہوں گے. قائل سب ہے, مہدی کے قائل سب ہیں. مہدی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. سب سمجھتے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت ہے اور ہادی اللہ رکھتا ہے. ختم ہو گئی گفتگو, آواز آئے گی, آنے والا آ گیا, آنے والا آ گیا. لوگ ایک قدم نکالیں گے, دوسرا قدم کعبے میں, حسین کے وارث کے پاس, حسین عصر کے پاس, علی عصر کے پاس, احمد عصر کے پاس پہنچ جائیں گے. ہاتھوں میں علم ہوں گے. ہاتھوں میں علم کا مقصد بتا رہا ہے کہ جو یہ لوگ پہنچے ہیں ہاتھوں میں علم لے کے, یہ اپنے علاقوں میں بھی ہاتھوں میں علم لیے ہوں گے. تو کب ہاتھوں میں علم لیے ہوتے ہو؟ جب عاشور کا دن, عاشور جمعہ, اور جمعہ کے دن جمعہ آواز دے گا, یوم جمعہ کی آواز آئے گی, آ جاؤ ظہور ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھریں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی. پھر فیصلے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ بھی عبد الرحمن جامی نے لکھا. پھر فیصلے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اپنی نگاہ سے فیصلہ کرے گا, کون سچ ہے کون جھوٹ ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, وہ اپنی نگاہ سے فیصلہ کرے گا. اسی لیے تاجر ظہور کی ہم بار بار دعا مانگتے ہیں, اور اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ دنیا میں انصاف تو ہو, دنیا میں عدل تو ہو, اور سب سے بڑھ کر اس لیے کہ کربلا والوں کو تو انصاف ملے, اجرکم اللہ, کربلا والوں کو تو عدل ملے. ان کے تو قضیہ کا فیصلہ ہو جائے, ان کو حکم بنا رہے ہیں. ختم ہو گئی گفتگو. 9 محرم آ گئی, یوم تاسوعہ, یوم تاسوعہ 9 محرم. آج حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. رو گریا کرو, انتظار نہ کرو میں کچھ جملہ کہوں, گریا کرو. ذاکر اول نے جو مصائب پڑھے حق ادا کیا, مولا خوش رکھے مزین کو. توجہ فرما رہے, تاسوعہ 9 محرم کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے حسین ابن علی. آج شب عاشور آئے گی, کچھ خیال کرنا, گریبان چاہ کر لو. یہ آداب ہے شب عاشور. آستین اوپر چڑھا, سر پہ ٹوپی نہ ہو, پاؤں میں نالین نہ ہو, ایک دوسرے کی مزاج پرسی نہ کرنا, ایک دوسرے کو سلام علیکم نہ کہنا, ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانا, اگر ملنا ہی ہو تو رو کے کہنا ہائے حسین. یہ آج شب عاشور تک کے اور پورے دن کے آداب یہی. اتار دو اپنے سر سے ٹوپیاں, چاک کر دو اپنے گریبان, الٹ دو اپنی آستین, بے نالین ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہارے سرداروں کا گھر لٹنے والا ہے, فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑنے والا ہے. وہ باغ جو زہرا نے
चक्कियां पीस पीस कर लगाया था। वो जहरा के बाबा का कलमा पढ़ने वाले कल लूट लेंगे। खाक उड़ेगी, आसमान खाक उड़ाएगा, जमीन खाक उड़ाएगी। हुसैन कुर्बानियों पे कुर्बानियां पेश कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। पहला शहीद जैसे ही जख्मी होकर घोड़े से गिरा, रावी कहता है मैं हैरान हो गया कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी कि जैसे ही पहले नासिर ने घोड़े से गिर के आवाज़ दी, मौला मैं गिर गया। तमाम अंसार ने चाहा कि हम दौड़ के जाएं और उसके जिस्म को उठा के ले आए। जैसे ही असहाब जाने लगे, हुसैन ने कहा रुक जाओ, सब रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा, मैं तन्हा जाऊंगा और लाश उठा के लाऊंगा। इसलिए कि ये मेरी तरफ से कुर्बानियां बारगाह परवरदिगार में हैं। तो रावी कहता है मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी कि घोड़े की जीन पर बैठ कर गए और उस लाश के सराहने पहुंचे। घोड़े की जीन पर बैठे बैठे झुके, एक हाथ से लाशा उठाने के बाद जीन पे रखा, बसत एहतमाम बसत तमकनत लेके आए, मक्तल में लाश को लिटा दिया और उसके बाद 2 जानू होके बैठते और लाशे को ऐसे उठा के कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से ये कुर्बानियां कबूल फरमा, उसे हमारी तरफ से ये कुर्बानियां कबूल फरमा। फिर लाश को मक्तल में लिटा देते। रावी कहता मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी थी कि लाशें उठा उठा के लाते थे और बारगाह परवरदिगार में पेश करते थे। लेकिन कयामत हो गई, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ऐसे ना सुनना। रावी कहते हैं कयामत उस वक्त हो गई जब हुसैन के कड़ियर जवान ने आवाज दी तो अब हुसैन से अपने कदमों पे रुका न गया। कोहनियों और घुटनियों के बल चलते हुए वलदी अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर आवाज दो। अब्बास मेरी कमर की ताकत ले गए और तुम गए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मेरी बीनाई खत्म हो गई। बेटा मुझे आवाज दे तू कहां है, मुझे आवाज दे तू कहां है। अली अकबर जहां गिरे थे वहां से आवाज दे रहे थे, पता है कैसे? आह आह बाबा इधर। मुझे बताओ 57 बरस का बूढ़ा बाप क्या करे? मौला मुझे कुव्वत दे, तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा खुदा की कसम, तो मेरा साथ देना, आखिरी आदमी तक आंसू ना आए, परवाह ना करना। एक गरीब मुसाफिर का तस्करा है, उसकी माँ तुमसे एक आंसू का हदिया लेने आती है, तुम्हारे पास ये भी नहीं। क्या तुम हाय हुसैन नहीं कह सकते? अच्छा तुम्हारी आवाज है, बेटा आवाज दे रहा है। बूढ़ा बाप अपनी कोहनियों और घुटनियों के बल चलता हुआ बेटे की आवाज तक पहुंचना चाह रहा है। तुम्हें पता है जितने मसाइल पढ़े जाते हैं ना उस पर यकीन किया करो, इसलिए कि इससे बहुत ज्यादा हुआ, इससे बहुत ज्यादा हुआ। जो जुल्म हुआ इससे कहीं ज्यादा हुआ है, जो बताया कब ही जाता। हुसैन उठे तो हर मख्तल निगार ने लिखा, हुसैन को दिखाई तो नहीं दे रहा था ना, नजर तो नहीं आ रहा था ना, हुसैन ने कहा है तो सच कहा था ना, हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा था। कभी किसी को पकड़ के पूछते जरा मुझे मेरे बेटे तक ले जा, कभी किसी सिपाही को, कभी किसी सिपाही को ऐसे टटोल के हाथ से पकड़ते, मुझे मेरे बच्चे तक ले जाओ, मुझे मेरे बेटे तक ले जाओ। तो मैं बताया कि क्या करता है, कोई सिपाही उधर धक्का दे देता, कोई उधर। हुसैन चीख मार के रोए। एक बार जुलजना की लजाम पकड़ के कहा, जुलजना तू मुझे अली अकबर तक ले जा। तो मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं रो पा रहा। वो अपने गुनाहों की माफी मांगे। जुलजना तू मुझे ले जा अली अकबर तक। जुलजना आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ
हुसैन को लाश अली अकबर पर ले आया। हुसैन ने अली अकबर की खुशबू महसूस की। जुलजनाह ने मुंह को जमीन पर लगा लगा कर आवाज देकर कहा, मौला ये है शबीह रसूल, ये है आपका बेटा। हुसैन लाश अली अकबर पर गिर गए। 18 बरस का वो कड़िया जवान बेटा जो शबीह रसूल था, जो नाना की शबीह था, उससे भी उतनी मोहब्बत जितनी हुसैन नाना से मोहब्बत करते थे, निपट गए अली अकबर से। बेटा हम आ गए, बेटा हम आ गए। आलम अली अकबर का यह है कि आह आह कर रहे, बाबा आप आ गए, बाबा आपको जहमत हो गई। हाय हुसैन। अब बेटे कैसी बात करता है ये बूढ़ा बाप, तेरे लाशे को लेने आया है, इसलिए कि हर माँ के बेटे की लाश लेकर गया हूँ, क्या उम्मे लैला के पास तुझे लेके ना जाऊं? अली अकबर, तेरी लाश को, तेरे जिस्म को, तेरे जख्मी जिस्म को लेकर जाना। आहिस्ता आहिस्ता सुनो, अपनी आवाज़ें बुलंद करो, हौसले से मैं तुम्हें पढ़ता हुआ लेके जाना चाहता हूँ किसी मंजिल पर। अली अकबर, तुम्हारे जिस्म को उठाकर लेके जाना है, मक्तल में लिटाना है, माँ को और फूफी को दिखाना है। इंतजार में है माँ, तुम्हारी माँ इंतजार में है। ज़ैनब दर खैमा से ये मंजर देख रही थी कि बूढ़ा बाप वो जवान की लाश पर बैठा हुआ है, और ज़ैनब समझ गई, मिजाज शनासे इमामत है ना, वलियाँ हैं ना, ज़ैनब समझ गई। एक बार छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, कहा बच्चों जरा तेजी से दौड़ते हुए जाओ, इसलिए कि मेरे भाई से जवान लाशा तनहा कुछ ना सकेगा, कुछ ना सकेगा। अजरकुम अल्लाह। और इधर आलम ये है कि हुसैन ने एक बार अली अकबर को उठाया, उठ ना सका, लाशा फिर जमीन पर रख दिया, फिर उठाया, फिर ना उठा, फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर ना उठा, फिर जमीन पर रखा। अब हुसैन मजलूम ने, बेकस हुसैन ने, कमर खमीदा हुसैन ने, टूटी कमर वाले हुसैन ने, नजर जिसको नहीं आ रहा उस हुसैन ने अपने बेटे से गुजारिश की। बाप बेटे से गुजारिश कर रहा है, बेटे तुझसे गुजारिश ये है कि मुझसे तेरा लाशा उठ नहीं पा रहा, तेरी लाश उठा नहीं पा रहा, क्या तू मेरी मदद करेगा, क्या तू मेरी मदद करेगा? जी बाबा, जैसा आप हुक्म करें। कहा अली अकबर, मैं तेरी कमर में हाथ डाल रहा हूं, तू सिर्फ इतना सा कर, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे। जी बाबा, जैसे आप कहें। हुसैन ने अली अकबर की कमर में हाथ डाला, अली अकबर ने एक हाथ उठाया, हुसैन के गले में डाला। हुसैन ने अली अकबर को देखकर कहा, बेटे मैंने कहा था दोनों हाथ, क्या सुन रहे हो, मैंने कहा था दोनों हाथ। अब जो हुसैन ने देखा कि अली अकबर का एक हाथ जिगर पर था, ऐसे जिगर पर था, ऐसे जिगर पर था, हुसैन ने लाश को रखा और कहा अली अकबर ये जिगर से हाथ उठाओ। बेटे क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, बेटा हो तो अली अकबर जैसा हो। एक बार अली अकबर ने कहा बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं। कहा नहीं बेटे, तुझे मेरे हक की कसम बचा, क्या छुपा रहा है। जैसे ही अली अकबर ने जिगर से हाथ हटाया, हुसैन चीख मार के रोए, नेज़ा जिगर के पार था। मातम मातम मातम, नेज़ा जिगर के पार हो चुका था। अब हुसैन ने कुछ न किया। एक बार हुसैन दो जानू होके बैठे, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ टूटी हुई पर्ची पे रखा। जो रिपोर्टर ये मंजर देख रहा था उसका कलेजा फट चुका था। उसने कहा मेरा कलेजा शक हो गया कि जब एक बूढ़े बाप ने कड़ियल जवान बेटे के सीने से टूटा हुआ पर्ची का फल ये कह के बाहर निकाला, या अली, और कहता है कलेजा उस वक्त शक हुआ कि जब पर्ची का फल खाली बाहर ना आया। अली अकबर का जिगर, मातम करो मातम, तमाचा मारो मुंह पे, सीना सर पीटो, जैसे नौजवान मातम कर रहे हैं ऐसे मातम करो। खुदा इन नौजवानों की जवानी में सलामत रखे, खुदा तुम्हारे माँ बाप का साया तुम्हारे सरों पर सलामत रखे। अली अकबर का मातम है, अली अकबर का मातम है। एक एक आदमी रोए, इमाम ज़माना आज पुरसा ले रहा है, मेरे वक्त का इमाम रो रहा है। कोई आंख मुझे ऐसे ना दिखे, जो नहीं रोना जानता वो गर्दन झुकाए, गर्दन झुकाओ, बहुत क्रिया करो। मेरे वक्त का इमाम आया हुआ है, दो पुरसा इमाम को, पर्ची का फल और उसमें जिगर लिपटा हुआ। क्या गुजरी होगी एक बूढ़े बाप पर, क्या गुजरी होगी बूढ़े बाप पर। हुसैन ने अली अकबर की लाश को उठाया, उठाने के बाद कांधे पे रखा,
बच्चों ने सहारा दिया। हुसैन उठे, उठ के जो मक्तल की तरफ चले तो एक जुमला कहते हुए चले, नजफ का रुख करके कहा, बाबा अली, खैबर का तर उठाना आसान है, करिए जवान की लाश। थक गए हो क्या? थक गए हो क्या? करिए जवान की लाश उठाना मुश्किल है। हर कदम पर बूढ़ा बाप या अली, या अली, या अली कहता हुआ मक्तल में ले आया। सारे मसाइब खत्म कर रहा हूं कि माँ, भाभी, बहन, कितने बहन किए सब छोड़ता हूं। एक बार लाश को मक्तल में लाके रखा और वहां रखा जहां गठरी में बधी हुई लाश कासिम रखी हुई, गठरी में लिपटी हुई लाश कासिम। एक तरफ लाश कासिम, एक तरफ अली अकबर की लाश रखी, बीच में हुसैन बैठ गए, बीच में हुसैन बैठ गए। जो बाप बैठे हैं ना, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। बूढ़े बाप सुने इस जुमले को, बूढ़े बाप सुने इस जुमले को। बीच में हुसैन बैठ गए, एक हाथ कासिम के सीने पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर। अब मुझे देखना, ज़ैनब का ये जुमला है जो शाम की औरतों को सुनाया है। ज़ैनब ने जब छूटी है ना ज़ैनब कैद खाने से, तो शाम की औरतों को सुनाया कि मेरा भाई दो जवान लाशों के दरमियान बैठ गया, दो जवान लाशों के दरमियान मेरा भाई बैठ गया। एक हाथ कासिम के सीने पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर। और ज़ैनब कहती है कयामत ये हो गई कि उस वक्त मेरे भाई ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। उस वक्त हुसैन खुद अपनी गुर्बत में रोए। भाइयों वाले, बहनों वाले, बहनों वाले भाई सुने, पसे पर्दा मेरी बहनें बैठी हैं, अपनी बहनों के लिए आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। और जब भाई बैठे हैं तो मैं कसम है अली अकबर की, तुम्हारी आवाज ना रुके, तुम्हारे हाथ बुलंद हो जाए। अभी लाशें अली अकबर को लिए बैठे थे कि पीछे से किसी ने सलाम किया, रसूल के बेटे तुझ पर सलाम। हुसैन हैरान हो गए, मातम करो। एक बार पलट के पूछा कौन है? उसने रोते हुए कहा फातिमा सुगरा का खत लाया हो। फातिमा सुगरा का खत क्या सुन रहे हो? सुगरा का खत लाया हो। सुगरा ने अली अकबर को सलाम भेजा है और गुलदस्ता भेजा है कि भाभी को ये गुलदस्ता या हुसैन। इमरान अहमद शमसी साहब दुआ करने करेंगे, या हुसैन, 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 या हुसैन। इमरान हैदर शमसी साहब तशरीफ ले, या हुसैन, या हुसैन, या यार रास्ता तो भैया ना गाना बने ना गाना बने अकबर ने, ना गाना बने अकबर नू ना वाग फड़ी ना लाग लिया, वाग फड़ी ना लाग लिया, ना वेख वीर दसेरे शाला है ना दाना बने
अकबर ना बेच अखारे करदा मैं नादाना बनया अकबर आवाज दे दी आवाज दे दे Come